العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو دونوں پر فرض ہے، ضروری ہے۔ آپ کوئی بہانہ نہیں لگا سکتے کہ بھائی ہم فلانی مجبوری سے علم دین حاصل نہیں کریں، کیونکہ جیسا نماز پڑھنا فرض ہے، دوسرے احکام اسلام کے فرض ہے نا، اسی طرح علم دین کا سیکھنا بھی فرض ہے، یاد رکھیے۔ کیونکہ جو شخص علم دین سیکھتا ہے نا، اسے سب میں پہلے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے گھر کے باہر نکلتا ہے، جب تک وہ واپس نہ آ جائے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے علم دین سیکھنے والے۔ اور کوئی شخص علم دین سیکھتے سیکھتے مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ اسے عالم بنا کر اٹھائے گا۔ کوئی حفظ کرتے کرتے اگر اسے موت آ گئی، چاہے کون سی بھی عمر کیوں نہ ہو، بڑھاپے میں بھی اگر آپ حفظ شروع کریں، علم دین سیکھنا شروع کریں، یا جوانی کی عمر میں حفظ کرنا شروع کرے یا علم دین سیکھنا شروع کرے، آپ اسی درمیان اگر مر گئے نا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں جو ہے حافظ عالم بنا کر اٹھائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت تمہاری کوشش پر، چاہے تمہاری کوشش پائے تکمیل کو نہیں پہنچی، اس سے پہلے تمہاری موت آ گئی، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کر 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 قیامت کے دن اٹھا رہا۔ اور ایک حافظ کا مقام کیا ہے معلوم؟ وہ تو کئی لوگوں کو بخشالے کے لے کر تو جنت میں جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک حافظ قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جاؤ۔ جنت میں کیا ہے؟ درجات ہے نا، تمہارے اعمال کے حساب سے وہ درجے کی جنت ملے گی۔ تم جتنے زیادہ تمہارے اعمال جتنے زیادہ بڑھیا رہیں گے، اتنی بڑی لیول کی جنت تمہیں ملے گی۔ تو کل قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن کے لیے کیا فرمائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، اور تو جہاں پر پڑھنا رک جائے گا وہ تیرا درجہ ہوگا، جہاں پر تو رکے گا وہ تیرا درجہ ہوگا۔ آج ہم کتنی جو ہے لاٹھوری کرتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے، ہمارے کو جو ہے دنیا کا علم کی اہمیت ہمارے دل میں ہے۔ ہم تو بڑی جو ہے بچوں کے لیے بڑی محنتیں کرتے، مشقتیں کرتے کہ تاکہ دنیا کا علم سکھائیں۔ دنیا کا علم آپ کو جو ہے آخرت میں کامیابی دلانے والی نہیں۔ اور آپ یاد رکھیے، کوئی بھی شخص دنیا کا علم سیکھ گیا، دین کا علم نہیں سیکھا، وہ کبھی بھی انسان بن ہی نہیں سکتا۔ انسان بننے کے لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اخلاق، کردار، آپ کی سیرت کو سنوارتا صرف علم دین ہے۔ دنیا کی تعلیم و تربیت جو ہے آپ کے جو ہے اخلاق، آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت کو سنوار ہی نہیں سکتے۔ وہاں پر تو تربیت آپ کی دی نہیں جاتی، کالجوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں آپ کی تربیت نہیں ہوتی۔ آپ کی تربیت علم دین مدرسوں میں، خانقاہوں میں آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے بڑوں کا ادب جو بچے حافظ عالم ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں، جو کالجوں میں جو پڑھے ہوئے ہیں وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت جو بچے مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں نا وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ کالجوں میں پڑھنے والے اتنے زیادہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھو کالجوں میں پڑھنے والے اکثریت لوگ اپنے ماں باپ کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں۔
ان کو اہمیت ہی نہیں بتلائی جاتی، تربیت وہاں پر جینے کا طریقہ نہیں بتلایا جاتا ہے۔ اسلام شروع سے لے کر آخر تک، بچہ پیدا ہوئے سے لے کر مرے تک کیسا جینا ہے وہ پورا طریقہ اسلام سکھاتا ہے۔ وہ پورا طریقہ کہاں سیکھتے ہیں؟ اسلام سیکھتے ہیں۔ آپ دیکھو، بڑی علم دین سیکھنے کی بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ علم دین نہیں سیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں۔ جب آپ کو نیکی اور گناہ نہیں معلوم تو آپ گناہ سے کیسا بچو گے؟ جب علم دین ہی نہیں سیکھے تو اللہ کس چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کرنا ہے، ان کی آل سے کس طرح محبت کرنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو آپ جو ہے اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کیسا حاصل کرو گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا گناہ ہے، کیا نیکی ہے، آپ کو معلوم ہونا کیا ہے، ضروری ہے، فرض عین ہے۔ تو وہ صرف علم دین سیکھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ علم دین نہیں سیکھیں گے تو وہ چیز پتہ ہی نہیں چلے گی آپ کو۔ آج دیکھو ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، صبح اٹھے جب سے لے کر شام تک ہمیں ایسے کئی گناہ کر دیتے ہیں جسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ بھی ہے ہمارے۔ فون پہ بول دیتے ہیں بھائی ہاں جو ہے فلانی جگہ ہوں، جھوٹ بول دیتے ہیں، اسے جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ آگے والے کو دھوکہ دینا، دھوکے سے پیسے کما لینا، ایسے کئی طرح کے جو ہے ہم گناہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ کوئی شخص ایک حرام لقمہ، ایک حرام دانہ، یا پھر جو ہے شراب، سیندی، یا کسی سے کھینچا ہوا کوئی سا جو ہے یتیم یسیر بیواؤں کا جو ہے مال و دولت، اس کا ایک دانہ بھی اگر جو ہے پیٹ میں جائے گا، اگر پیٹ میں رہے گا نا، اسی درمیان اگر اس کی موت آ گئی تو سیدھا کافر کی موت مرا، سیدھا کافر کی موت مرا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک دانہ بھی اگر حرام کا اس کے پیٹ میں رہا، ایک قطرہ بھی اگر حرام کا اس کے پیٹ میں رہا، اگر اس درمیان ان مر گیا تو وہ سیدھا جو ہے کافر کی موت ہے، اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے اس کا۔ اور علم دین سیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا اعمال کرنے سے کیا گناہ ہیں اور کیا اعمال کرنے سے اس کے درجات کیا ہیں، نیکی کرنے سے فائدے کیا ہیں، نیکی کرنے سے آپ کے مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے، اور گناہ کرنے سے آپ کو کیا سزا ملتی ہے، کون سا گناہ کرنے سے کون سی سزا آپ کو ملتی ہے، یہ علم دین سیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ چیز معلوم ہو گئی تو اللہ کا ڈر خوف آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، ورنہ اللہ کا ڈر خوف دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ انسان گناہ کرتے ہوئے یوں سمجھتا ہے کہ میں ایک نمبر کا مسلمان ہوں، دل میں ایمان ہی نہیں رہتا، پھر یوں سمجھتا ہے ایک نمبر کا مسلمان۔ نہیں، آپ کے ایمان کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل اتنے طریقے نکل گئے ہیں کہ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر روز اسلام کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے مسلمان کا جینے کا طریقہ، لائف اسٹائل اسلام کے خلاف ہو جائے۔ آپ دیکھو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے اور بادشاہ بھی گزرے، بڑے جنگجو بھی تھے۔ آپ ان سے ایک جو ہے جنگ میں ایک جو ہے انگریزوں کو شکست دینے کے بعد وہ انگریز پوچھتا ہے کہ آپ کوئی جنگ ہارتے نہیں، اور انگریز ان کے اوپر ریسرچ بھی کرے۔ کیا ریسرچ کرے؟ ان کی فوج جو ہے نا رات تمام اللہ کی عبادتیں کرتی، نمازوں میں رہتی، دعاؤں میں رہتی، استغفار میں رہتی، ذکر و اذکار میں رہتی، اور دن میں روزہ رکھتے ہوئے جنگ لڑتے ہیں۔
اور فتح یاب ہو کے نکل جاتے. اور اس کے برعکس انگریزوں کا معمول یہ تھا کہ دن میں تو جنگ لڑتے تھے، رات میں عیاشی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ رات میں غلط کام کرتے ہوئے سوتے تھے. تو اور اوپر سے اللہ کے اوپر ایمان بھی نہیں وہ لوگ کا. تو جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے نا، تم لڑنے جاؤ آگے والے کے اوپر، ہمیں ویسا ہی ہیبت طاری ہو جاتی ہے. ایمان کی بڑی ہیبت رہتی ہے آگے والے کے اوپر. تمہارا ایمان جتنا پختہ رہے گا آگے والے کے اوپر اتنی زیادہ ہیبت رہے گی. آج مسلمانوں کا ایمان بڑا کمزور ہو گیا. اس لیے کیا ہو رہا؟ کمزور ایمان کی وجہ سے آگے والوں کے جو غیر مسلمان ہیں ان کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے رہا اللہ. آپ دیکھو، کسی کی مجال تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے؟ کسی کی ہمت ہوتی تھی؟ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. آزادی کے ٹائم انگریز لکھتا ہے کہ مسلمان چلتے ہوئے آتے تھے، ان کے پاس زیادہ ہتھیار نہ تھے ان کے نے، مگر وہ لوگ جب آتے تھے ہمارے پاس ہتھیار رکھتے ہوئے ہمارے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی، ایک دلوں میں خوف طاری ہو جاتا تھا. آدھی فوج تو ہیبت میں رہتی تھی. آج مسلمانوں کو لے کر جو ہے غیر مسلموں میں ہیبت ہے نہیں، الٹا نفرتیں آ گئی مسلمانوں کو لے کر. کیوں؟ ان کا جو ہے معاملات زندگی دین اسلام کے خلاف. آپ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ میں سنا تھا. تو ایک مرتبہ ایک صلح ہوا کہ مکے والے جو ہے نا، جو مکے میں مسلمان تھے اور کافر دونوں بھی رہتے تھے، مسلمان مکے میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں بھی رہتے تھے. صلح یہ ہوا کہ بھائی مسلمان کیا کریں گے؟ غیر مسلموں کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے، اور غیر مسلمان مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے. یہ لوگ ان کے معبودوں کو کچھ برا بھلا نہیں کہیں گے، اور غیر مسلم اللہ رسول کی جو ہے گستاخی نہیں کریں گے. یہ معاہدہ ہوا. آپ دیکھو یہ معاہدہ ہونے کے بعد ایک شخص حضور کا جو گستاخ تھا وہ مکے کے چورستے پہ کھڑے ہو کر حضور کی گستاخی کرا، جبکہ مکے مکرمہ میں اس وقت مسلمان کمزور تھے، معاشی اعتبار سے بھی کمزور تھے، اور زیادہ مسلمان بھی ابھی مکے میں نہیں بنے تھے. تو جو ہے حضور کے عاشق، حضور کے صحابی، حضور پر جان نثار صحابہ، ایک صحابی رسول وہاں سے گزر رہے تھے. ان کو معلوم تھا کہ اگر میں اس کا قتل کروں گا، جو بدبخت حضور کی گستاخی کر رہا ہے، اگر میں اس کا قتل کروں گا تو ان کے اوپر کیا مصیبتیں آنے والی ہے، کیا پریشانی آنے والی ہے، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے قبیلے کے اوپر کیا مشکلات، کیا پریشانیاں آنے والی ہیں انہیں پتا تھا. پھر بھی یہ لوگ اپنے اور اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب سے سیادہ سرکار سے محبت کرتے تھے. آج ہمارے دل میں اتنی محبت نہیں. آپ دیکھو وہ تلوار نکالے اور چورستے پہ ہی اس کی گردن مار دی. جو حضور کی گستاخی کر رہا تھا اس کی چورستے پہ ہی گردن مار دی. بولے سب کچھ برداشت کیا جائے گا مگر حضور کی گستاخی نہیں برداشت کی جائے. تم ہمارے معاملات، تم ہمارے حقوق تلفی کرو، تم ہمارے اوپر ظلم زیادتی کرو، ہم برداشت کر لیں گے، مگر حضور کی اگر تم گستاخی کرو گے تو ہم مرنا گوارا کریں گے، مگر جو ہے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. وہ نہیں برداشت کریں. کیوں؟ وہ ایمان تھا، وہ جذبہ تھا، وہ حضور سے محبت تھی. آج بھی دیکھو جو شخص جس سے سب میں زیادہ محبت کرتا ہے نا، اس کی گستاخی اور جو ہے اس کی شان میں بے ادبی نہیں برداشت کرتا. تو آج ہمارے دلوں میں مسلمان ہونے کے باوجود حضور سے عشق جتنا ہونا ہے نا کمی ہو گئی. اس وجہ سے لوگوں میں یہ جرت بڑھ گئی کہ جو ہے حضور کی گستاخی کرنے کی. آج ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی. آج ہمیں جو ہے اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا. آج ہم بھول گئے کہ مرنا ہے اور ایک دن قبر میں جانا ہے،
اور ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہمارے کیے کرائے کا جو حساب کتاب دینا ہے، یہ ہم بھول گئے، بھول کے دنیا میں دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اصل دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی ہی کامیابی۔ آپ دیکھو کتنے کروڑ پتی لوگ، پرسوں ہی ایک ریسنٹ میں کروڑ پتی جو ہے انتقال کر گیا، دنیا کی پراپرٹی، دنیا کا پیسہ، مال و دولت، سب کچھ، مگر موت تو برحق ہے، آنا ہے موت، آئی لے لی چلے گئی، پیسہ دولت کہاں چلے گا، سب دنیا میں دھرے کا دھرا رہے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے دل میں جو ہے ایمان کا جذبہ نہیں جاگ رہا، ہم برائی چھوڑنے تیار نہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ ابھی توبہ کریں، اللہ رسول کی طرف آئیں، دنیا میں سب میں زیادہ، اور یاد رکھو جو ہے تمہارے اپنے اور جو ہے خود سے زیادہ سرکار کی محبت تمہارے دل میں اگر تم پیدا کر لو گے، یہی کل قیامت کے دن تمہیں جو ہے جنت میں لکھ جانے کا سبب بنے گی۔ اگر تمہارے دل میں سرکار کی محبت میں کمی ہو گئی نا، تو کل قیامت کے دن جو ہے تمہیں کوئی بخشش کا راستہ نہیں دکھے گا۔ ہمارے اعمال بھی نہیں ایسے کہ جو ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہم بخشے جائیں۔ ایک صحابی رسول حضور کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فلانا شخص جو ہے آپ کی گستاخی کر رہا، فلانا شخص۔ تو حضور فرماتے وہ حرام کی اولاد، کیا فرماتے؟ حرام کی اولاد۔ آپ دیکھو، وہ تو حضور کا گستاخ تھا، پھر بھی حضور کی بات پہ یقین تھا کہ حضور سچ بولتے ہیں۔ آج ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہاں، حضور کے جو ہے محبت کے دعوے کرتے ہیں، مگر ہماری بات پر خود ہمارے جو ہے گھر والوں کو بھروسہ نہیں رہتا کہ ہم سچ بھی بول رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم موقع کے نزاکت سے جو ہے گرگٹ کلر بدلے ویسا ہم بدل جاتے ہیں۔ اسلام کے وہی چیزوں پر عمل کرتے ہیں جس سے ہمارے کو فائدہ ملا، جس سے آگے والے کو فائدہ ہو رہا، وہ چیز پہ ہم کبھی بھی عمل نہیں کرتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، دین میں پورا کا پورے تم داخل ہو جاؤ، تھوڑا نہیں، پورے کے پورے تم داخل ہوئے تو ہی نجات پاؤ گے۔ آج جو جھگڑے، جو فسادات جو ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم دین میں پورا کا پورا داخل نہیں ہوئے۔ تو آپ دیکھیے گا، وہ گستاخ جو حضور کا تھا، وہ حضور کی بات پہ اتنا کامل یقین تھا کہ آج میں سمجھتا مسلمانوں میں اتنی کامل یقینی نہیں ہے۔ ہم حضور کی حدیث سنتے ہیں مگر دل میں خوف طاری نہیں ہوتا، حضور کی جو ہے حدیثیں اور قرآن کی آیت سنتے ہیں مگر دل میں حضور سے محبت جو ہے ہمارے دل میں نہیں جگہ لے سکتے۔ کیوں؟ کمزور ایمان ہو گیا، دنیا کی محبت دل میں آ گئی ہے، اور جو ہے دنیا کی چاہت دل میں آ گئی ہے، دل میں کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، تکبر، تمام برائیاں دل میں جگہ لے لی ہے، تو اللہ رسول کے لیے کہاں سے دل میں جگہ ہے؟ تو وہ گستاخ جو ہے اپنی والدہ کے نے جا کے پوچھتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں حرام کی اولاد ہوں، جو میرا والد ہے وہ اصلی والد نہیں ہوتا، کیا یہ سچ ہے؟ تو اس کی والدہ بولتی ہے ہاں یہ سچ ہے، کیونکہ تیرا باپ بننے کے قابل نہیں تھا، تو میں جو ہے تیرے نوکر کے ساتھ، تو ہمارے گھر میں جو نوکر تھا اس کے ساتھ افیئر کری، اور تو اس کی اولاد، اس کے ساتھ میرے تعلقات ہو گئے، تو اس کی اولاد۔ جو شخص حلالی ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی حضور کی گستاخی نہیں کرتا، جبکہ حضور کا نام لیتے سنتا بھی ہے نا، وہ فوراً جو ہے اس کے دل میں ایک قسم کی محبت اور ایک قسم کا ادب پیدا ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے حالات کیسے ہیں، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا کہ غیروں میں ہمت آ گئی کہ حضور کی گستاخی کریں، ہمارا دل کھولتا تک نہیں
हमारा दिल खोलता तक नहीं है कि वो लोग हुजूर की गुस्ताखी कर रहे हैं, और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उन्हीं के तौर तरीके को अपना रहे हैं। जो हुजूर के गुस्ताख हैं ना, उन्हीं के तौर तरीके को अपना रहे हैं, उन्हीं के लिबास अपना रहे हैं, उन्हीं के खाने के तरीके को अपना रहे हैं, उन्हीं के जीने के तरीके को अपना रहे हैं, और जो है जिसका कलीमा पढ़ते हैं उनके तौर तरीके को पूरा छोड़ चुके हैं। फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं ना, अल्लाह ताला आपके लिए दीन इस्लाम रखा है, आप पूरा का पूरा अमल करना पड़ेगा दीन इस्लाम के। हम क्या करते हैं, आप देखिए गांव में कितने लोग हैं, कितने नमाज के पाबंद हैं, हाँ, कितने जिक्र अस्कार करते हैं, कितने अल्लाह रसूल से डरते हैं, किसके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। कितने लोग गुनाह करने से डरते हैं, कितने लोग बिंदास होकर गुनाह करते हैं। क्या अल्लाह नहीं देख रहा है आपके गुनाह को? चाहे रात की अंधेरी में भी छुप के तुम गुनाह करो, अल्लाह वो भी देख रहा है। बेखौफ होकर गुनाह करते हैं। आप देखो, एक गुनाह कर रहे ना तुम, सरे आम तुम जो गुनाह कर रहे ना, वो खाली तुम गुनाह नहीं कर रहे, एक गैर मुस्लिम जब देखेगा तो देखो मुसलमान गुनाह कर रहा है कहेगा। ये नहीं कहेगा कि जो तुम्हारा नाम लेकर नहीं कहेगा कि तुम गुनाह कर रहे हैं, ये कहेगा कि देखो मुसलमान गुनाह कर रहा है, देखो मुसलमान चोरी कर रहा है, देखो मुसलमान शराब पी रहा है, देखो मुसलमान जो है किसी की नाहक जो है किसी की जायदाद पे कब्जा कर रहा है। ये मुसलमान कहेगा, मुसलमान का नाम खराब होगा। तुम गुनाह कर कर खुद का नाम नहीं, मुसलमान के नाम पर धब्बा लगा रहे। याद रखो, ये गुनाह छोटा गुनाह नहीं। कल क़यामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर क्या बोलेंगे कि या रसूल अल्लाह, आपका तो उम्मती था, आपकी उम्मत में तो पैदा हुआ था, मगर आपकी उम्मत को ही बदनाम करा गुनाहें कर कर। नहीं, अगर हमसे गुनाह हो रहा है तो हम गुनाह तौबा करें, छोड़ें गुनाह को, छोड़कर अल्लाह की तरफ आए, मस्जिद की तरफ आए और नमाजें पढ़े, कुरान पढ़ना सीखे। अरे कुरान पढ़ना नहीं आता तो कम से कम कुरान के ऊपर अपनी उंगली तो फिरा सकते। दुरूद पढ़ो, हुजूर की मोहब्बत है तो रोजाना हुजूर पर दुरूद भेजो और रोजाना अपने गुनाहों की तौबा करो। ये कैसा मालूम होता कि अगर आप इल्म दीन सीखते तो ये सब चीज़ें मालूम होते। खरीदो फरोख्त में भी गुनाह करता है, आगे वाले को धोखा देकर बेचता है। हाँ भाई, नहीं ओरिजिनल माल है, जबकि ओरिजिनल नहीं होता है, उसमें नुक्स होता है, मगर धोखा देकर बेच रहा है, ये भी गुनाह है। आगे वाले को जो है क्या बोलते सो अंधेरे में रखकर बेचना और 4 पैसे मुनाफा कमा लेना, उसको धोखा देकर, ये भी गुनाह है। कि बहरहाल हम ये कोशिश करें जितना हो सका, जो भी गुनाह हम करते हैं हमारे दिलों को मालूम है, हमारे दिल को मालूम है। मैं क्या गुनाह करता मेरे दिल को मालूम है, आप क्या गुनाह करते आपके दिल को मालूम है। तो जो शख्स जो भी गुनाह कर रहा है, जो आप जो है फौरन अल्लाह से तौबा करें और उसे छोड़ दें। मौत आने से पहले मौत की तैयारी करो, वरना अगर मौत आ जाएंगी ना, हम तौबा भी कबूल नहीं होगी। क्योंकि जब फिरौन जो है गर्क हो रहा था ना, तो वो मूसा क्या कहा अपनी जबान से, मैं मूसा के खुदा पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाया नहीं, अब वक्त खत्म हो गया तेरा, अब तेरे जो है ये ईमान लाना, अब तेरा ईमान लाना नहीं रहा। नज़ा की तकलीफें जब शुरू हो जाएगी, जब खत्म, तौबा के दरवाजे आपके बंद कर दिए जाएंगे। लिहाजा हर दिन को आखिरी दिन समझकर अपनी जिंदगी गुजारो कि ये मेरा दिन आखिरी है, कल हम जींगे या नहीं जींगे कोई भरोसा नहीं है हमारा। तो हर दिन आखिरी समझ के गुजारो, इंशाअल्लाह ताला आपके जो है गुनाहें खत्म हो जाएंगे और नेकियां आपके आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगी।